یہ پابندیاں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف مردوں کے لیے تو ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ تو پہلے وہ پابندیاں سن لیجئے کہ جو دونوں کے لیے ہیں۔ اچھا، ان میں بعض باتیں تو وہ ہیں کہ جو احرام میں نہیں بلکہ بغیر احرام کے بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لڑنا جھگڑنا، کوئی اور گناہ، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، وہ ویسے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ خلاف طبیعت بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہوں گی۔ ابھی جب آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو جب آپ وہاں جاتے ہیں اور کئی، وہ تو ویسے بھی منع ہے، حرم کے اندر حدود حرم میں خواہ آپ احرام میں ہوں یا نہ ہوں، وہاں کا گھاس درخت ان کو توڑنا کاٹنا منع ہے۔ اب یہ نہ سمجھے بڑی بابرکت ہے اور توڑ لیں، اب نہیں، منع ہے۔ وہاں اکثر تو کبوتر وغیرہ ہی ہوتے ہیں اور بعض جگہ بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو خامخواہ ڈرانا دمکانا یہ بھی منع ہے۔ وہ استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے، اپنے پاس بغیر خوشبو والا صابن رکھیے گا۔ کولڈ کریم، ویسلین، پاؤڈر، عام ٹوتھ پیسٹ، یہ سب چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ خواتین کو بول دیجئے گا کہ وہ ان دنوں میں میک اپ نہیں کر سکتی، کیونکہ میک اپ کی تقریباً تمام چیزوں میں خوشبو شامل کی گئی ہوتی ہے، لہذا اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جن چیزوں میں خوشبو ہے، کھانے کی چیزوں میں براہ راست ان کو نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر الائچی ہے، لونگ ہے، سونف ہے، دار چینی ہے، پان ہے، ماوا ہے، گٹکا ہے، ان سب چیزوں کو نہیں کھا سکتے حالت احرام میں۔ چھالیہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ان چیزوں کو پکا لیا گیا ہے، کھانے وغیرہ میں الائچی ڈل جاتی ہے کئی دفعہ، تو اس کھانے میں کوئی حرج نہیں، الائچی تو نہیں کھائیں گے لیکن وہ سالن یا چاول وغیرہ کا کھانا صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں ناخن کاٹنا بھی منع ہے اور بال کاٹنا یا نوچنا بھی منع ہے۔ بال کاٹتا تو کوئی نہیں ہے، البتہ یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھئی ہمارے بال تو گر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ جو غیر اختیاری طور پر بال گر رہے ہیں اس میں آپ پریشان ہوں۔ غیر اختیاری کیا کہلائے گا؟ آپ سو کر اٹھے ہیں، دیکھا کہ تکیے پر، چادر پر کچھ بال ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ آپ نے وضو میں سر کا مسح کیا ہے اور کچھ بال لگ گئے ہاتھ پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بال نہیں گرانے۔ کنگھی کرنا منع ہے، کنگھی نہیں کر سکتے آپ۔ کنگھی کرنے کی وجہ سے بال گر رہے ہیں تو وہ آپ کے اختیار سے گر رہے ہیں۔ ایک دو تین بال گر جائیں تو ایک مٹھی، پرانے زمانے میں تھا گندم، چلیں اس زمانے میں کہہ لیں 1 ریال صدقہ کر دیں، لیکن اگر 3 بال سے زیادہ اپنے اختیار سے گرائے آپ نے تو صدقہ واجب ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے دم۔ صدقے کا مطلب ہے صدقۃ الفطر کی مقدار، وہ وہاں پر سعودیہ میں تھا 20 ریال، اور دم ہوتا ہے حدود حرم میں چھوٹا جانور یعنی کہ دمبا، بکرا وغیرہ ذبح کرنا ہے، اور اس کا گوشت نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ صاحب نصاب کھا سکتا ہے۔ حرم کے ساتھ خاص ہے دم، البتہ صدقہ آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی اور حج مکمل کرنے کے بعد بھی، بے شک آپ پاکستان جو بات کرتے رہتے ہوں گے تو ان کو بولیں بھائی میری طرف سے مثال کے طور پر 20 ریال کے برابر کوئی 1050 چلیں 1100 بن رہا ہے، کہ میری طرف سے 1100 روپے صدقہ کر دو۔ نیت کیا ہے کہ یہ والی اس طرح کی کوئی خلاف ورزی اگر ہوگی تو وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ نفلی صدقے کا ثواب تو مل ہی جائے گا آپ کو۔ اب وہ پابندیاں سمجھ لیجئے کہ جو صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، چنانچہ احرام کی دونوں چادریں بغیر سلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو زائد کپڑے ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتے، یعنی بنیان نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے۔ البتہ وہ لباس کا جو حصہ نہیں ہے اس میں سلائی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ سلائی لباس میں ممنوع ہے، غیر لباس میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی گردن میں، دائیں بائیں ہاتھ میں کوئی چھوٹا بیگ، بڑا بیگ، پیچھے کمر پر شولڈر بیگ لٹکا سکتے ہیں، اس میں سلائی ہوتی ہے لیکن وہ لباس نہیں ہے۔ بیلٹ آپ لگا سکتے ہیں، بیلٹ بھی لباس نہیں ہے، البتہ نیت یہ رکھیے گا کہ بیلٹ کی جیب میں کاغذات رکھنے، یہ نیت نہ رکھیے گا کہ چادر مضبوط ہو جائے۔
چپل میں سلائی ہو تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ لباس نہیں ہے۔ سلی ہوئی چیز کا پہننا تو منع ہے، اوڑھنا منع نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں 2-3 راتیں آپ کو آئیں گی تو ہو سکتا ہے آپ اوپر کچھ لیں گے بھی، اوڑھیں گے، بالکل اوڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں سلائی ہو تب بھی اوڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری اور تیسری پابندی مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ حالت احرام میں سر اور چہرہ کھلا رہے گا، سر اور چہرے پر براہ راست کپڑا نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے آپ نے ٹوپی نہیں پہننی ہے، بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ بعض لوگ احرام کی چادر اوپر کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور وضو غسل کرنے کے بعد تولیہ رومال سے باقی جسم صاف کر لیں، لیکن سر اور چہرہ صاف نہ کریں۔ ہاں، سادہ ٹیشو پیپر جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے اس سے آپ پسینہ صاف کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اسی ضمن میں یہیں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواتین کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہوتا، خواتین کے عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے، البتہ وہ پردے والے کپڑے ہوں، اور پھر ساتھ میں صرف کپڑوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ برقع یا عبایا کا استعمال شرعی طور پر بھی ہے اور انتظامی طور پر بھی ہے، یعنی کہ صرف احرام میں نہیں بلکہ اس پورے 40 دن میں برقعے کا استعمال کریں، خواہ برقع یہاں پہنتی ہوں یا نہ پہنتی ہوں، برقعے کا استعمال وہ لازمی کریں۔ حالت احرام میں سر کے بال تو مکمل چھپا کر رکھیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہیں لگا سکتی ہیں، لیکن پردہ ہونا بھی ضروری ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ پردہ بھی چہرے کا ہو جائے اور کپڑا نہ لگے؟ اس کے لیے اس طرح کا بنایا ایک نقاب ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، یہ خواتین اپنے چہرے پر لگا لیں اور رکھ لیں حالت احرام میں۔ اس میں آگے گتا لگا ہوتا ہے، یہ چہرے پر کپڑا لگنے سے روک دیتا ہے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ احرام نہیں ہے، یہ صرف پردے کے لیے، لہذا جب اس کی ضرورت ہے اس وقت لینا ہے۔ خواتین الگ سے ایک اسکارف لیتی ہیں اور وہ لینا چاہیے حالت احرام میں، اس میں سر کے بال چھپ جاتے ہیں، چہرہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اوپر نیچے دور تک ہوتا ہے، اور یہ اس وقت رکھیں گی یہ ہیڈ کہ جب اس کی ضرورت ہو۔ جب پردے کی ضرورت نہیں، اپنے خیمے میں ہیں، اپنے کمرے میں ہے تو یہ نہ لگائیں۔ وضو کے وقت اس کو اتار کر وضو کریں ورنہ وضو ہی نہیں ہوگا، نماز میں بھی اس کو ہٹا کر نماز پڑھیں ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے چوتھی اور آخری پابندی یہ ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پریکٹیکلی، کہ ایسی چپل پہنیں گے جس میں پاؤں کی چار ہڈیاں کھلی رہیں، وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، بیچ میں تھوڑی ابری ہوئی ہڈی اور دائیں بائیں دونوں طرف کے ٹخنے اور دونوں ٹخنوں کی بیک سائڈ والی ہڈی۔ تو اس کے لیے حج سینڈل کا انتخاب کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ہوائی چپل کا استعمال بھی جائز ہے۔ خواتین کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ بوٹ بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں، اور مرد حضرات کے لیے ان چاروں ہڈیوں کا کھلا رکھنا چپل پہنتے وقت تو ضروری ہے، جب لیٹیں گے سوئیں گے تو پاؤں پر چادر ڈال کے سو سکتے ہیں، ان پورے پیر کو چاروں ہڈیوں کو چھپا سکتے ہیں، البتہ سوتے وقت یہاں تک چادر لے کر سوئیں گے، چہرے پر چادر وغیرہ نہیں آنی چاہیے۔ اب حالت احرام میں وہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ جو جائز ہیں، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھا دی گئی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حالت احرام میں جائز ہے۔ کیا مطلب؟ غسل کرنا جائز ہے، غسل اس نیت سے نہ کریں کہ پسینہ آ گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، نہیں، اس نیت سے کر لیں گرمی ہے یا سستی دور کرنی ہے۔ اس میں خوشبو والا صابن تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، ہاں سادہ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے احرام تبدیل کر لینا بھی جائز ہے، میلا ہو گیا، چائے سالن گر گیا، اس کو دھو لیں یا اس کو تبدیل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حالت احرام میں وقت ضرورت احرام اتارنا بھی جائز۔ لوگ کہتے ہیں کہ واش روم میں جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارے بھائی احرام اتاریں گے آپ، احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام تو نیت کا نام ہے، تو قضاء حاجت کے وقت یا غسل کے وقت احرام کی چادریں ہٹا دیجئے، ان کی پاکی ناپاکی کا خاص خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ وہ واش روم میں جاتے وقت ناپاک ہو جائیں۔ بعض جگہ کموڈ سسٹم ہوتا ہے، اس کا استعمال سیکھ کر جائیے گا، اور اس وقت خاص طور پر نیچے والی جو چادر آپ پہنے ہوئے احرام کی، ایسا نہ ہو کہ وہ کموڈ کی وجہ سے ناپاک ہو جائے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا، کوئی مسئلہ نہیں، ساری چادر اتار دیں اور فراغت کے بعد دوبارہ چادر پھر پہن لیں آپ۔ حالت احرام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حج کے دنوں میں 3 راتیں آپ کی آنی ہیں، تو ایک ایکسٹرا چادر، بے شک رنگین ہی کیوں نہ ہو،
وہ سوتے وقت پاؤں کے نیچے دبا کر سوئیں یہاں تک، تاکہ سوتے وقت آپ کا سطر نظر نہ آئے۔ تو مزید چادر کا استعمال وہ رنگین ہی کیوں نہ وہ بھی جائز ہے۔ حالت احرام میں جو زائد چیزیں ہم پہنتے ہیں، یعنی کہ انگوٹھی ہے، چشمہ ہے، گھڑی ہے، حاجی بیگ ہے، شولڈر بیگ ہے، ان سب کا پہننا جائز ہے۔ چھتری کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ انتظامی لحاظ سے ضروری ہے، چونکہ یہاں سے بھی زیادہ گرمی ہے وہاں پر، کیونکہ چھتری سر پر لگتی نہیں ہے، تو چھتری کا استعمال کرنا صحیح ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ مچھر مکھی وغیرہ مار دیا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس طرح کے جانور آپ نے مار دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قدرتی چیزیں یعنی کہ فروٹ جتنے قسم کے ہیں اس کی اپنی کوئی نہ کوئی خوشبو تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مثلا میں نے سیب کھا لیا تو اب اس میں تو خوشبو ہے۔ یہ قدرتی جو چیزیں ہیں فروٹ وغیرہ یہ آپ کھا سکتے ہیں، ان کے جوس وغیرہ پی سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر بغیر خوشبو والا رکھیے گا اپنے پاس، اس سے حالت احرام میں پسینہ وغیرہ صاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اللہ نہ کرے حالت احرام میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر قسم کا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں، مرم پٹی کرا سکتی ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ البتہ درد وغیرہ کے جو بام ہوتے ہیں، کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہے، سر میں درد ہے، تو یہ بام استعمال اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں خوشبو شامل ہوتی ہے، جیسے وینٹوجینو وغیرہ ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ریشز پڑ جاتے ہیں، اگر آپ کوئی کریم کا استعمال کر رہے ہیں تو بغیر خوشبو والی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو خون نکل گیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا بھائی خون نکل گیا بڑا مسئلہ ہو گیا، نہیں، خون نکلنے سے احرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خون نکل کر بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، وضو دوبارہ کر لیں۔ احرام کی چادر میں لگ گیا، چاہے تبدیل کر لیں، چاہے اس کو اچھی طرح دھو کر پھر آپ استعمال کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ احرام میں بہت آسانی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام ہم نے پہن لیا اب یہ ہٹ نہیں سکتا، اتر نہیں سکتا، ایسا نہیں۔